درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ مت بھول اپنی موت کو، خدا کو، دوسرے کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، عزیز و اقارب کو، صلح رحمی کو۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں، یاد رکھیں بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ رشتہ چاہے دور کا ہو یا قریب کا، اہمیت احساس کی ہوتی ہے۔ اگر احساس نہیں تو بھائی کے رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر احساس زندہ ہے تو اجنبی کے لیے بھی جان واری جاتی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ درد کی شدت اور چہرے کی رونق کا نام ہے۔ فاق احمد۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تکبر، خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے بہت شکایتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو، یقیناً اس لکھائی کے بعد آپ کی زندگی خوش و خرم ہو جائے گی۔ سدا خوش رہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل دیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔
جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت کیجیے، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیے، اپنے دل کا کھل کر اظہار کیجیے۔ مکمل کوئی نہیں ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے، ساری محبتیں کچی پکی ہیں، اکثر رشتوں میں کہیں نہ کہیں مفاد، لالچ دھر آتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیے، اسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کیجیے، اسے بتا دیجیے کہ اس کی کس عادت، کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بات مگر طے ہے کہ محبتیں اثر ضرور رکھتی ہیں۔